پاکستان سمیت دنیا بھر میں رمضان اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ جلوہ افروز ہو چکا ہے۔ ملک شہر شہر سحر و افطار میں خصوصی اہتمام کیے جا رہے ہیں، بڑے بڑے دسترخوان سجائے جا رہے ہیں، خصوصی پکوان بن رہے ہیں، نیکیوں کی دوڑ میں سبقت لے جانے کی کوششیں جاری ہیں، صدقہ اور زکوٰۃ نکال کر غریبوں کی مدد بھی کی جا رہی ہے، خصوصی عمرہ پیکیجز لے کر بیت اللہ اور روضہ رسول پر حاضری دی جا رہی ہے۔ گلی اور محلوں کی جو مساجد خالی رہتی تھیں آج وہاں جگہ نہیں مل رہی ہے۔ فجر کی نماز میں جہاں ایک صف بھی بڑی مشکل سے بنتی تھی آج وہاں درجنوں صفیں ماشاءاللہ مکمل ہوتی ہیں۔ نماز تراویح میں قرآن پاک سننے اور سنانے کا خصوصی اہتمام کیا جا رہا ہے، اپنے سینوں کو رحمت خداوندی سے منور کیا جا رہا ہے، اور شاید ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا کر کے ہم نے مسلمان ہونے کا حق ادا کر دیا ہے، لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومنوں کی آپس میں ایک دوسرے سے محبت اور باہمی ہمدردی کی مثال ایک جسم کی طرح ہے۔ جب اس کا کوئی حصہ تکلیف میں ہوتا ہے تو سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ آج اہل فلسطین تکلیف میں ہیں، کیا ہم غزہ کا درد محسوس کر رہے ہیں؟ شاید نہیں۔ آج ہمارے گھروں میں سحر میں خصوصی پکوان بنائے جاتے ہیں، اہل غزہ بھوکے پیٹ روزہ رکھتے ہیں، ہمارا افطار کا دسترخوان طرح طرح کے پکوانوں سے سجا ہوتا ہے، وہاں روزہ کھولنے کے لیے ایک کھجور تک میسر نہیں ہے، ہم اہتمام کر کے شربت بنواتے ہیں، اہل غزہ کو پینے کے لیے صاف پانی تک نہیں ملتا، ہم سموسوں اور پکوڑوں کی خوشبو کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھتے ہیں۔ اہل غزہ کا سحر اور افطار بارود کی بو کے ساتھ گزرتا ہے، ہم روزے میں گرمی سے بچنے کے لیے اے سی چلاتے ہیں، اہل غزہ کو سر چھپانے کے لیے چھت تک میسر نہیں ہے، ہم بڑے بڑے گھروں اور محلوں میں مقیم ہیں، اہل غزہ کا مسکن ملبے کا ڈھیر اور کپڑے کے کیمپس ہیں، ہم اذان کی آواز سن کر روزہ افطار کرتے ہیں، وہاں طیاروں کی گھن گرج اور گولہ باری کی گونج میں روزہ افطار کیا جاتا ہے۔ ہم رمضان ٹرانسمیشنز دیکھنا پسند کرتے ہیں، وہ اپنے پیاروں کے چہرے کہ پتہ نہیں کس لمحے ان کا کوئی پیارا شہید ہو جائے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی حملوں میں 150 فلسطینی جام شہادت نوش کر گئے ہیں، 300 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ کیا یہ سب کچھ جان کر دیکھ کر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے روزے اور نمازیں قبول ہو جائیں گی، ہماری عبادتیں ہمیں بچا لیں گی؟ مذمت کر کے ہم نے مظلوم فلسطینیوں کی مدد کا حق ادا کر دیا ہے، شاید ہم یہ سمجھتے ہیں۔ میں ایک صحافی ہوں، میرا کام صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہنا ہے، مظلوم کے حق میں آواز اٹھانا ہے، ظالم کو آئینہ دکھانا ہے، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں یہ ذمہ داری بخوبی انجام، کیونکہ روز قیامت اللہ مجھ سے سوال تو کرے گا، ضرور کرے گا، اور یہ سوال صرف مجھ سے نہیں ہوگا بلکہ ہر صاحب اختیار سے ہوگا، صاحب اقتدار سے ہوگا، سفیروں سے ہوگا، وکیلوں سے ہوگا، تاجروں سے ہوگا، ہر اس شخص سے ہوگا جو اپنی کیپیسٹی میں کچھ کر سکتا تھا لیکن کچھ نہیں کر رہا۔